السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں 22ویں سپارے کی جو سورہ سبا ہے اس کی کوئی آیت پیش نہیں کروں گا، بلکہ سورہ سبا میں جو قوم سبا کا قصہ بیان ہوا ہے، جو آیت نمبر 15 سے لے کر 21 تک بیان ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک اہم بات کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا۔ اس قوم کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ میرے علم کی حد تک قرآن مجید میں جن اقوام کے قصے بیان ہوئے ہیں، یہ واحد قوم ہے جن کے درمیان یعنی جس کے اندر کوئی نبی اور رسول نہیں آیا تھا، اور اس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت پہنچی تھی۔ ملکہ سبا کا ذکر آتا ہے قرآن مجید میں، لیکن براہ راست اس میں قرآن مجید نے کسی نبی کا ذکر نہیں کیا۔ اور پھر قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ کتنا غیر معمولی عروج ہے جو اس قوم کو دیا گیا، یعنی اس دور میں دو ہی ذرائع تھے، ایک تجارت اور دوسرا زراعت، اور دونوں میں قرآن اس مقام پہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کا بڑا فضل تھا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے شیطان کے نقش قدم کی پیروی کی، اور شیطان ناشکری کی طرف بلاتا ہے، تو انہوں نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے نتیجے میں اس قوم کو رفتہ رفتہ تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں جو آپ کی توجہ جس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھیے، ہماری قوم پاکستان بھی ایک ایسی قوم ہے، براہ راست نبی اور رسول کا ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہے، لیکن رسولوں کی تعلیمات، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، ایمان و اخلاق کی تعلیم ہمارے درمیان میں موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب شکر گزاری کہتے ہیں تو اس سے ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ یہ جو دعوت ہے ایمان و اخلاق کی، اس کو اختیار کیا جائے۔ یہ آپ جگہ جگہ پڑھ چکے ہیں کہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا جائے، اور انسانوں کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم پورا کریں، اسی کو ایمان و اخلاق کی دعوت کہا جاتا ہے۔ اس دعوت کو جب انہوں نے اس سے اعراض کیا تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ تو قرآن مجید نے ایک ایکسیپشن بیان کیا، یوں نہیں ہوا کہ سارے لوگ ہی کا رویہ یہ تھا۔ الفاظ یہ ہیں الا فریقا من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ موجود تھا جو شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار نہیں ہوا، لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ اہل ایمان کی تعداد اگر بہت تھوڑی ہو تو پھر قوم تباہ ہو جاتی ہے، ان کی تعداد بڑھنی چاہیے۔ اور یہی اصل میں اہم بات ہے کہ اگر آپ ماشاءاللہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو اختیار کر چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی تعداد بڑھائیں، اور تعداد بڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی اس دعوت کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ اس کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو یہ ہے اختیار کیا جا سکتا ہے کہ آپ باقاعدہ تعلیمی عمل کے ذریعے سے، جس طرح بعض بہنیں کر رہی ہیں، دوسروں کو اس پر متنبع کریں، اس چیز کو سکھائیں۔ جو بہنیں یہ نہیں کر سکتی وہ اپنے عمل سے اس کا نمونہ بن جائیں، اس لیے کہ جس وقت آدمی عمل سے نمونہ بنتا ہے تو اس وقت بھی وہ لوگوں کی تربیت ہی کر رہا ہوتا ہے، گرچہ اس کا دائرہ ذرا اور اس کا اثر کم ہوتا ہے، لیکن کام یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اس میں جو خاص طور پہ بات یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے یہی چیز اہم ترین ہونی چاہیے، یعنی اس وقت ہمارے جتنے مذہبی لوگ ہیں وہ غیر متعلق بحثوں میں الجھے رہتے ہیں، جو نن ایشوز ہیں وہ ان کو ایشوز بنا کر اسی کی دعوت دیتے ہیں اور اسی کے لیے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، اسی کے لیے بحث و مباحثے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ دعوت کہیں زیر بحث نہیں آتی، اور شیطان ہمیشہ اسی سیدھی شاہراہ پہ بیٹھ کر ضرب لگاتا ہے، اسی سے لوگوں کو ہٹاتا ہے۔ تو توجہ یہ دلانی تھی کہ جو احسان اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پہ کیا ہے کہ اس صحیح راستے کو واضح کیا ہے قرآن مجید کی روشنی میں، اس کو دوسرے تک پہنچائیں، اسی میں آپ کی آخرت کی فلاح بھی ہے، اور قومی حیثیت میں ہماری اجتماعی نجات بھی اسی میں ہے کہ ہم اس دعوت کو زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے۔